بات ضرور کہوں گا ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو دین کا علم حاصل کرتی ہیں اور پھر دعوت دین کی حجت لے کر گھروں سے بے تحاشا باہر نکلتی، کبھی کسی بستی میں، کبھی کسی شہر میں، کہ ہم دعوت دین کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا کوئی جواز نہیں۔ دعوت دین مردوں کا کام ہے، نہ کہ خواتین کا۔ خواتین کی ذمہ داری تعلیم کی ہے، اور وہ گھر کی چار دیواری میں ہو سکتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد گھر کو ایسا لازم پکڑا کہ ایک حجرے کا انتخاب کر لیا، اس میں خواتین آتی اور ان کو وہ درس دیتی، احادیث سناتی، فقہی مسائل بیان کرتی، اور بعض صحابہ اور تابعین بھی آتے اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ سوال کرتے، احادیث کا سماع کرتے۔ تو اس طرح گھر کو لازم پکڑ لیا اور گھر ہی کو تعلیم اور تربیت کا مرکز بنا لیا۔ اس طرح خواتین اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کا جو کردار ہے، اگر وہ علم دین حاصل کر چکی تو گھر میں رہ کر جو کردار ادا کر سکتی ہیں، سنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپناتے ہوئے، تو یہ ایک بڑا لازوال کردار، بڑا اہم کردار۔ ہاں، جیسے ایک محلہ، اپنا علاقہ، اپنا شہر، کوئی شہر میں کوئی درس گاہ ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، وہاں اگر جاتی ہے تعلیم اور تربیت کے لیے، لیکن پردے کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور کسی قسم کی زینت کے اظہار کے بغیر، تو اس کا جواز ہے۔ مگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا اور بعض اوقات محرم کے بغیر جانا، وعظ کرتے پھرنا، اور وعظ بھی بعض اوقات مائک میں ہوتا ہے، آواز مردوں تک پہنچتی ہے، عورتوں کی تو آواز بھی پردہ ہے، وہ بھی ضرورت کے تحت کسی نامحرم کو سنائی جا سکتی، جیسے ڈاکٹر کے سامنے اپنا مرض بیان کرنا یا کسی فقیہ اور عالم سے مسئلہ پوچھنا، یہ سب ضرورتوں والے امور ہیں۔ یا کوئی چیز کی خرید و فروخت پردے میں رہ کر، یہ بھی ایک ضرورت کا کام ہے۔ لیکن اس طرح مائک پر درس دینا تاکہ مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں، یہ خاتون کا کردار ہے ہی نہیں۔ اپنے کردار کو پہچاننا چاہیے۔ خواتین نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے مشاہیر پیدا کیے ہیں، بہت سے محدثین یتیم پیدا ہوئے، اور ان کی تربیت میں ان کی ماؤں کا کردار رہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یتیم پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ نے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے بیٹے کی تربیت کی، دعاؤں کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ۔ اور بخاری جیسا محدث امت کو مل گیا جس کی کوئی مثال ہی نہیں، کوئی نظیر ہی نہیں، اللہ کی ایک نشانی بن گیا۔ وہ اللہ نے اس شخصیت کو خدمت حدیث کے لیے پیدا کیا، اور پیچھے کردار ان کی والدہ کا، دعائیں ان کی والدہ کی۔ تو ایک خاتون کا کردار گھر میں رہ کر کوئی چھوٹا کردار نہیں ہے۔ امام شافعی یتیم پیدا، ابو زرع رازی یتیم پیدا ہوئے، ابن حجر یتیم پیدا ہوئے، احمد بن حنبل امام اہل سنہ یتیم پیدا ہوئے۔ اتنے بڑے مشاہیر بن گئے، اساتین علم بن گئے ماؤں کی تربیت سے۔ تو ایک خاتون گھر رہ کر آج اپنے اگر اولاد پر توجہ دے، علاقے کے لوگوں اور خواتین پر توجہ دے، تو تربیت کے ایسے مظاہر اور نقوش پیدا ہو سکتے ہیں کہ آج بھی بڑے بڑے مشاہیر پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو دعوت کے لیے گھومنا پھرنا ادھر ادھر یہ خواتین کا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے۔ مرد جو ہے وہ داعی ہیں، عورت ایک مربیہ، معلمہ کا کردار ادا کر سکتی ہے، اور اصل عورت کا کردار اس کی اولاد کی تربیت تک گھر کی چار دیواری میں محدود ہے۔